اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم السلام علیکم توفتن یا علی علیہ السلام مدد۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک روز مامون خلیفہ نے مجھ کو بلا کر کہا کہ میں تجھ سے دیوں کا قصہ سننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں نے محمد بن عبداللہ سے سنا ہے کہ وہ ام سلمہ سے روایت کرتا ہے کہ اس معظمہ نے فرمایا ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحرا کا عزم کیا اور مجھ سے فرمایا کہ جب میرا بھائی آئے اسے کہنا کہ مشکیزہ پانی سے بھر کر دو پہاڑوں کے درمیان میرے پاس لائیں۔ جب امیر المومنین علی علیہ السلام آئے میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فوراً ذوالفقار کمر میں لگا کر مشک کو پانی سے بھرا ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے روانہ ہوئے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب میں دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا ایک بوڑھا دیکھا کہ بکریاں چرا رہا ہے۔ میں نے کہا اے بوڑھے تجھے معلوم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ وہ بولا رسول خدا کون ہے؟ میں نے جواب دیا کہ محمد بن عبداللہ۔ بوڑھے نے کہا میں خدا اور رسول کو نہیں جانتا۔ میں نے ایک پتھر اٹھا کر اس کو مارا کہ اس کا سر ٹوٹ گیا۔ اس نے فریاد کی۔ اس کی فریاد سن کر بے شمار سوار اور پیادے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آ کر جمع ہو گئے اور سب نے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے بھی ذوالفقار کھینچ لی اور بے دھڑک دائیں بائیں سے قتل کرنا شروع کیے یہاں تک کہ وہ شکست کھا کر بھاگ گئے۔ آگے چل کر میں نے ایک عورت دیکھی جو کالی رات سے بھی زیادہ سیاہ تھی اور اس کے نیش میناروں کی مانند لمبے لمبے تھے اور اس کی آنکھوں سے آگ اور ناک کے سوراخوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر ہاتھ زمین پر مارا۔ 7 دیو نمودار ہوئے اور انہوں نے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے ان پر حملہ کیا اور ایک دیو کو 2 ٹکڑے کر ڈالا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے آہ کی اور بولی میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر میں نے دوسرے دیو کو قتل کیا، باقی بھاگ گئے۔ اس عورت نے مجھ پر حملہ کیا، میں نے اس کو بھی 2 ٹکڑے کیا۔ اس وقت ان دونوں پہاڑوں کے درمیان عجب طرح کا دھواں اور غبار اٹھا اور تاریکی چھا گئی اور میں نماز میں مصروف ہوا یہاں تک کہ وہ دھواں دور ہو گیا۔ اس کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر پانی کی مشک رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ پانی نوش فرما کر میرے دونوں ابروؤں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا اے بھائی تم نے اس قدر دیر کیوں کر دی؟ میں نے ساری سرگشت عرض کی۔ فرمایا وہ بوڑھا چراوا ابلیس معلوم تھا اور اپنے لشکر کو تم پر چڑھا کر لایا تھا، اور وہ عورت یاغوث تھی کہ اہل جاہلیت جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو اس سے مدد مانگتے تھے۔ اے بھائی تم نے جو اس معلونہ کو قتل کیا تو ملائکہ آسمان اور کرو بیاں سخت محتجب ہوئے اور اہل بہشت نے مسرور خوشحال ہو کر کہا سبحان اللہ، آج تو نے ہم کو وہ نعمت عطا کی آج تک ایسی نصیب نہ ہوئی تھی، اس لیے کہ تیرے ولی نے اس عورت کو قتل کیا۔ اور بہشت نے کہا مجھ کو یہی شرف کافی ہے کہ میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کا مسکن ہوں۔ بعد ازاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر مار کر فرمایا اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت کے کچھ لوگ تمہارے حق میں وہی بات کہیں گے جو نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں کہی تو میں تمہارے حق میں ایک ایسی بات کہتا کہ لوگ تمہارے پاؤں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے۔ بعض منافقین نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ کیا یہ فضائل جو اپنے ابن کے حق میں بیان کرتا ہے کافی نہیں ہے جو اب اس کو عیسیٰ سے بھی مشابہت دیتا ہے؟ تب حق تعالی نے ان کی تکذیب میں یہ آیت نازل فرمائی وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُکَ مِنْہُ یَصِدُّونَ، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے تو اس وقت تیری قوم اس سے روگردانی کرتی ہے۔